بارش اللہ تعالیٰ سے ملتجی ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اجازت دی جائے، کڑک ہے، بجلی ہے، گرج ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے التجا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ کیا درخواست؟ یا اللہ ہمیں اجازت دے دے کہ تیری اس مخلوق پر ہم ٹوٹ پڑیں، ان کو تند و تیز ہوائیں کہتی ہیں یا اللہ ان کو ہم اڑا لیں، بارش کہتی ہے یا اللہ ان کو ہم بہا دیں، سیلابی صورت ہوگی تو پانی پھر سیلاب بن گیا نا، تو فرمائی اللہ اجازت دے دے تاکہ ان کو ہم بہا دیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب یا آزمائش ہے؟ فرمایا ہاں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور عذاب بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں پھر تو نیک اور بد سب یکساں ہو گئے نا، نیکوکار لوگ بھی بہت زیادہ ہیں دنیا میں، اگرچہ اکثریت نافرمانوں کی ہے لیکن نیکوکار بھی تو بہت ہیں، تقویدار بھی بہت ہیں، پرہیزگار بھی بہت ہیں، تو پھر یہ عذاب، یہ آزمائش ان پر بھی آتی ہے؟ فرمایا ہاں ان پر بھی آئے گی۔ تو کہا یہ تو پھر سب برابر ہو گئے، نیک اور بد برابر؟ فرمایا اے عائشہ رضی اللہ عنہ، جو نیکوکار ہیں وقتی طور پر دنیا میں آزمائش آ گئی لیکن معاملہ دنیا میں بے باک ہو گیا، آخرت کے لحاظ سے ان پر کوئی بھی گرفت نہیں ہوگی، بلکہ اس آزمائش پر اللہ تعالیٰ انہیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو بد تھے، بدی میں زندگی گزار رہے تھے، برائی کے ساتھ متصف تھے، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب کی صورت بن گئی اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب بن جائے گا، اس کی سزا وہاں بھی بھگتتے رہیں گے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر یہ عذاب، یہ آزمائش کس وجہ سے آتی ہے؟ نیک بھی موجود ہیں، بد بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں، اور پھر یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے، جس کو چاہے مٹا دے، جس کو چاہے زندگی عطا فرمائے، ما ہو اس بات ہی تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو پہاڑ ہیں، دریا ہیں، بجلیاں ہیں، ہوائیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے جو التجا کر رہی ہیں، یا اللہ یہ کس بنیاد پر؟ فرمایا اس بنیاد پر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ اپنے گناہ پر مصر ہیں، بس نہیں کرتے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انسان ہے اس سے گناہ تو ہوتے ہی رہیں گے، لیکن آخر کوئی خاص وجہ جس کی وجہ سے ان یعنی بے جان چیزوں کو، اصل میں تو ہر ایک کو اللہ نے جان دی ہے، ہر ایک اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے، کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، جو چیز اللہ نے اس دنیا میں کائنات میں پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے، ہر ایک کی حمد و ثنا، توصیف، تعریف، ذکر، عبادت، اس کا طریقہ الگ الگ ہے۔ شعور اللہ تعالیٰ نے گویا ہر چیز کو عطا فرمایا ہے، ہر چیز کی عالم مثال میں ایک شکل اور صورت ہے۔ تو فرمایا کسی خاص وجہ سے یہ عذابات آتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، دریاں امڈ پڑتے ہیں، ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، بجلی اور کڑک، اور پھر ساتھ ان چیزوں کی اجازت، گویا بد دعا کر رہے ہیں، ملیامیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آخر وجہ کیا؟ فرمایا دو وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عذاب عام ہو جاتے ہیں، یہ آزمائش آتی ہے۔ ایک فرمایا جب دنیا میں امر بالمعروف ختم ہو جائے، نمبر دو جب نہی عن المنکر ختم ہو جائے۔ فرمایا ان دو باتوں کی وجہ سے پھر اللہ کی طرف سے یہ آزمائشیں آتی ہیں، سیلاب امڑ پڑتے ہیں، دریا امڑ پڑتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں، ہوائیں چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں نا کس کس آزمائش سے انسان گزر رہا ہے، کبھی ہوا اتنی تند و تیز، سب دعائیں کرتے یا اللہ ہوا آ گئی ہے، کہیں اڑا نہ لے، گھروں کو نہ اڑا لے، گھر گر نہ جائیں، مسمار نہ ہو جائیں۔ اب وہ آزمائش ختم ہو گئی، پیچھے سے سیلاب شروع ہو گیا، کڑک ہے جی، فلاں جگہ پر بجلی گر گئی جی، اتنے آدمی دنیا سے چلے گئے، زمین جو ہے نا پھٹ گئی ہے، زمین میں شکاف پڑ گئے ہیں۔ فرمائیے کس وجہ سے؟ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو گیا ہے۔ جب ختم ہو جائے تو فرمائیے یہ آزمائش آتی ہے۔
تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ امر بالمعروف کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے. اگر ہم یہ کہیں گے 100% تو یہ بات بھی درست نہیں ہے، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ 20%، 30%، 40، 50% ہے تو شاید دل اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے. امر بالمعروف، نیک کام کرنے کی ترغیب، تشویق، التجا، درخواست، حکم، یہ موجود ہے. لیکن فرمایا نہی عن المنکر ختم ہو گیا ہے. کیا مطلب؟ میں اپنے بیٹے کو یہ کہہ سکتا ہوں، کہتا ہوں، بیوی کو کہتا ہوں، ماں کو کہتا ہوں، اولاد کو کہہ رہا ہوں، بہنوں کو کہہ رہا ہوں، بھائیوں کو کہہ رہا ہوں، احباب کو کہہ رہا ہوں، دوستوں کو کہہ رہا ہوں، پھر بھائیوں سے کہتا ہوں، مسلمان سے کہتا ہوں بھائی نماز پڑھا کرو. یہ ہے امر بالمعروف. نماز پڑھا کرو، دیکھو یہ اللہ کا حکم ہے. روزے رکھا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. نیک کام کیا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. یہ میں کہتا ہوں. صدقے اور خیرات دیا کرو، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. دیکھو قربانی کیا کرو، اللہ کا حکم ہے، رضامندی بھی حاصل ہوگی، خوشنودی کا سبب بھی ہے، فرض پورا ہو جائے گا. یعنی نیکی کے کام کی کچھ نہ کچھ ترغیب موجود ہے. لیکن نہی عن المنکر وہ ختم ہے. ہم نے آج تک کسی کو یہ کہا ہے کہ بد نظری مت کرو، چغلی مت کھاؤ، غیبت نہ کرو، کسی کا حق مت دباؤ، خیانت مت کرو، دھوکہ مت کرو، فراڈ مت کرو، مسلمان کا حق مت چھینو، غاصب مت بنو. یہ ہے نہی عن المنکر. کون کرتا ہے؟ پہلے میں نہیں کرتا ہوں، پھر آپ نہیں کرتے. گھر میں ہم کہتے ہیں بچے کو کہیے نماز پڑھو، لیکن کبھی یہ کہا ہے کہ کیوں نہیں پڑھی؟ ڈنڈا اٹھایا، تنبیہ کر لی، کچھ ایک دو لگا بھی دی. ایسا کیا کسی نے؟ نہیں ہے. بیوی سے کہا نماز پڑھ لو، ماں سے کہا، بہنوں سے کہا نماز پڑھا کرو، بس اتنا تو ہے. کیوں نہیں پڑھی؟ اس کی پوچھ کس نے کی ہے؟ یہ نہی عن المنکر ہے نا. نہ پڑھنا ظاہر ہے گناہ ہے نا. تو اس گناہ سے کس نے کسی کو روکا ہے، ٹوکا ہے؟ نہیں جی. اولاد پر ہر ایک مہربان ہے. زبانی حد تک نصیحت ہو گئی، امر بالمعروف ہو گیا، آگے عمل نہیں کر رہا، اس کی باس پرس کسی نے نہیں کی، نہیں کوئی کرتا ہے، نہیں پرواہ ہے. بھائی اس چیز کی باس پرس کرو. اس کو نہی عن المنکر کہتے ہیں. بری باتوں سے بچاؤ، بری باتوں سے بچنے کی تلقین کرو، نصیحت کرو. زور دکھا سکتے ہو زور دکھاؤ. من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو کوئی منکر بات دیکھے اور اس کو روک سکے تو گھر میں تو آپ کر سکتے ہیں نا. اپنی اولاد پر آپ زبردستی کر سکتے ہیں، اس معنی میں بیوی پر زبردستی کر سکتے ہیں. باقی جو اہل و عیال ہیں، گھر کے، کنبے کے، خاندان، قبیلے کے قریبی افراد، ان پر آپ یہ زبردستی کر سکتے ہیں. کس حد تک؟ کہہ تو سکتے ہیں نا، ساتھ ناراضگی کا اظہار بھی کر لیا، ڈنڈا بھی اٹھا لیا. لیکن کون کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا. چلو خیر ہے جی، میں نے تو کہہ دیا تھا، بچے ہیں نہیں اٹھتے جی، میں نے تو کہہ دیا جی بس ان کی قسمت میں نہیں اندر آئیں جی، میں نے تو کہہ دیا تھا لیکن یہ اب عمل نہیں کر رہے، کیا کیا جائے جی بس. تو ہم امر بالمعروف تک جو ہے نا اپنے آپ کو ہم نے مقید کر دیا ہے، محدود کر دیا ہے بس. نہی عن المنکر نہیں ہے. نہی عن المنکر کیا ہے؟ کبھی بچہ نہ اٹھے نماز کے لیے، بیوی نہ اٹھے، جا کر ذرا اس کو تنبیہ تو کر لو نا، کان سے پکڑو، باہر اس کو نکالو کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، نماز پڑھو. قضا تو تم نے کر لی، اب جاؤ وضو کرو، قضا نمازی پڑھ لو، قضا لوٹا دو. اگر مکروہ وقت ہے تو تلاوت کر لو، اس میں کوئی تسبیحات کر لو، وقت داخل ہو جائے، مکروہ وقت ختم ہو جائے، نماز پڑھ لو. یہ کیا ہم نے؟ کب کرتے ہیں؟ ہر دل عزیزی جو ہے نا یہ خطرناک چیز ہے. تو یہ نہی عن المنکر ہم میں سے ہر ایک پر اپنے کم از کم قوا انفسکم واہلیکم نارا کی حد تک لازم اور ضروری ہے. اس میں ہم ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں. گو کہ یہ عمومی طور پر یہ حکم جو حکمران وقت قاضی کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہر ایک قاضی ہے، ہر ایک حکمران ہے اپنے گھر پر نا، کہ نہیں ہے؟ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر ایک تم میں سے راعی ہے، اس سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے گا. تو مجھ سے میری اولاد کے متعلق پوچھا جائے گا نا، مجھ سے تو پورے پاکستان کا نہیں پوچھا جائے گا. تو ہر ایک سے اس کی اولاد، آل، اس کے متعلق ضرور بے ضرور پوچھا جائے گا. تو کس نے کیا یہ کام؟